یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. عزاداران امام مظلوم، خمخاران زینب و کلثوم، 10 محرم الحرام عصر عاشور، وہ دن کہ جس دن اللہ اکبر کی صداؤں میں عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. امام حسین کے بدن مبارک کو ان گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا گیا کہ جن کی ایک ٹانپ پسلی توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور پھر وہ شام آ گئی کہ جس شام چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جس شام وہ تڑپ کے رہ گیا کہ آل محمد آل علی خیموں کے پیچھے برہنہ سر رات کے طویل ہونے کی دعائیں کر رہی ہیں. صبح کا سورج نمودار ہوا اور لشکر قیس ابن اشعث اور شمر ابن ذوالجوشن کی سرپرستی میں چلا. تمام شہداؤں کے سروں کو تقسیم کیا گیا اور ناک نیزہ پر بلند کر لیا گیا اور آل رسول کو اس طرح قیدی بنایا گیا کہ جس طرح ترک و روم کے قیدی ہوتے ہیں. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی دشت میں. کوفے میں اس وقت کون حاکم تھا اور کوفے کے کیا حالات تھے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت کوفے کا حاکم عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ تھا، اور اس دور میں کوفے کے حالات کچھ یوں تھے کہ امام حسین کی تمام چاہنے والوں کو شہید کیا جا رہا تھا، یا انہیں قید کیا جا رہا تھا، یا پھر انہیں سونے کا لالچ دے کر خاموش کروایا جا رہا تھا. انہی میں سے ایک جناب مختار بھی تھے کہ جنہیں دھوکے سے ابن زیاد نے اپنے محل میں بلوایا اور آپ کی آنکھ پر زخم دیا، اور آپ کی آنکھ پر زخم دینے کے بعد آپ کو اپنے زندان میں قید کر دیا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب قافلہ پہنچا ابن زیاد کے پاس تو ابن زیاد نے جناب مختار کو ستانے کے لیے جناب مختار کو بلوایا کہ مختار کو بلاؤ اور دکھواؤ کہ دیکھو آل محمد کو کیسے میں نے اسیر کیا ہوا ہے. جناب مختار نے جب یہ دیکھا تو آپ نے یا علی مدد کہا اور فوراً سے ہی زنجیر ٹوٹ جائے گی کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے. عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم بھی پوچھتا تھا بیمار کون ہے. اور پھر جناب مختار نے زنجیر فوراً یا علی مدد کہہ کے توڑی اور تلوار نیام سے نکالی ایک شخص کی اور ابن زیاد کی گردن پہ رکھ دی، اور امام سے اجازت چاہی لیکن امام نے منع کر دیا کیونکہ امام کے ساتھ اس وقت تمام خواتین موجود تھیں، آل محمد کی خاتون خواتین موجود تھیں، اس لیے امام نے رضامندی نہ دی. بی بی کے خطبے پر کوفے والوں کا کیا رد عمل تھا؟ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی زینب نے جب کوفے میں پہنچی تو کوفے کو سجایا ہوا تھا
اور اس وقت کوفے کے اندر کے جو حالات تھے وہ کچھ یوں تھے کہ تمام لوگ شور مچا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی پانی پھینکتا تھا، وہ بھی ابلتا ہوا گرم پانی. اگر گرم پانی کی ایک بوند بھی ہمارے پیر پر یا ہاتھ پر گر جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن آپ پر بالٹیاں پتیلے بھر بھر کر پانی پھینک رہے تھے. کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی کانٹے پھینکتا تھا، اور کوئی مختلف چیزیں پھینک رہے تھے سب، اور شور کر رہے تھے تاکہ بی بی کلام نہ کر سکے. لیکن اب بی بی کو جلال آیا. بی بی نے ایک صدا بلند کی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کلام نہ کر سکے، آل محمد کلام نہ کر سکے، اس لیے اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں ڈالی گئی تھیں کہ وہ ذرا سا بھی ہلیں تو ان گھنٹیوں کی آوازیں آئیں. لیکن جب بی بی نے ایک لفظ کہا تو سناٹا چھا گیا کوفے میں، گویا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو. اور بی بی نے کلام کرنا شروع کیا کہ تم ایسی بڑھیا ہو کہ جو خود سود کاٹتی ہے اور رات کو اسے چلا دیتی ہے. لوگ گریہ کر رہے تھے، رونے لگے، یہ عالم آ گیا. لیکن بی بی نے یہ بتا دیا کہ اب تم لوگوں کی گریہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے گناہوں میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے گناہ ہو چکے ہیں. اور لوگ تڑپ تڑپ کے رونے لگے. دارالامارہ میں اہل بیت کا داخلہ کیسے ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آل محمد دارالامارہ کے قریب پہنچے، سب سے پہلے تو جاننا ضروری ہے کہ دارالامارہ کہاں کسے جاتا ہے. دارالامارہ ایک ایسی اس شہر میں ایک جگہ ہوتی ہے، ایک محل کہہ لیں یا اسے قصر کہہ لیں یا ایک گھر کہہ لیں، جہاں گورنر آ کے رہا کرتا ہے. جیسے گورنر کراچی کا ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، ویسے ہی اس وقت کوفے میں بھی دارالامارہ کے نام سے جانی جاتی تھی جگہ. اور ادھر جو ہے وہ جو بھی گورنر ہوتا تھا وہ آ کے رہا کرتا تھا. تمام گورنر وہاں رہتے رہے، جناب مختار ابن زیاد اور تمام جو بھی گورنر آئے وہ وہیں رہا کرتے تھے. تو اس وقت دارالامارہ پہ جب آل محمد کا قافلہ پہنچا تو بی بی زینب کو ایک کٹے ہوئے سر نے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا زینب و کلثوم. تو بی بی نے فوراً امام زین العابدین سے پوچھا کہ بیٹا سجاد، یہ کون شخص ہے جو ہمیں اس غربت کے عالم میں سلام کر رہا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ چچا مسلم کا کٹا ہوا سر ہے جو کہ دارالامارہ پہ ٹانگا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، جو آپ کو سلام کر رہا ہے. جب بی بی ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو ابن زیاد نے یزید کی تعریفیں بیان کرنا شروع کی کہ یزید یوں ہے، یزید وہ ہیں، کہ جیسے یزید فاتح ہو. پھر بی بی نے کلام کرنا شروع کیا کہ تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، تیرے یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت کی، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے. اور اس طرح دربار میں سناٹا چھا گیا. عبداللہ بن عفیف کی شہادت کوفے میں ہوئی، یہ کون تھے؟ دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ بن عفیف مولا علی کے ایک صحابی تھے. آپ کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہو گئی تھی. آپ نے مولا سے فرمایا کہ مولا مجھے تو ابھی دنیا دیکھنی تھی، میری آنکھیں شہید ہو گئی ہیں، نہیں رہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، کچھ ایسا کریں کہ میں دیکھ سکوں. تو مولا علی فرمانے لگے کہ عفیف ایک وقت آئے گا کہ تم شکر کرو گے کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب آل رسول پہنچے، کوفے میں پہنچے، تو ابن زیاد کوفے کی مسجد میں گیا اور جا کر مسجد میں جانے کے بعد خطبہ دے رہا تھا اور اس میں یزید کی شان بیان کر رہا تھا اور آل رسول کو، مولا حسین کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو جناب عفیف کو جلال آیا اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کلام کرنا شروع کیا کہ تو تو ایک نجس پلید شخص ہے. اب جیسے ابن زیاد نے سنا، آپ نے ابن زیاد کو اس کے منبر پہ رسوا کر دیا. فوراً کوفے کی مسجد میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. فوراً آپ کے ایک دوست تھے، انہوں نے آپ کو لیا اور فوراً آپ کے گھر پہنچ گئے. پیچھے سے ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھی دے دیے تھے کہ جاؤ عفیف کے گھر جاؤ اور عفیف کو لے کر آؤ. اب جیسے ہی وہ سپاہی گھر پہنچے تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جناب عفیف کہہ رہے تھے کہ بیٹی اب میری آنکھ کا زخم دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دوست کے ساتھ بھاگ جاؤ، تم فوراً جاؤ، کچھ ہی دیر میں سپاہی آ جائیں گے. آپ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ابن زیاد کے سپاہی آپ کے گھر پہنچ گئے.
دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا تو وہ سب دیوار پھلانگ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو جناب عفیف نے جنگ کرنا چاہی، آپ نے ایک دو کو شہید بھی کر دیا، قتل کر ڈالا، لیکن افسوس کہ آپ کی آنکھیں نہیں تھیں، آپ نابینا ہو چکے تھے، اسی وجہ سے آپ ایک دو کے علاوہ کسی اور کو مار نہ سکے اور آپ کو قید کر لیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے جو دوست تھے اور آپ کی بیٹی وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے، آپ کے دوست کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کی جو بیٹی تھی انہوں نے چاہا، کیونکہ ایک سپاہی ان کی جانب آیا، انہوں نے چاہا کہ اپنا دفاع کرے، انہوں نے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس سپاہی کی جانب ماری، پیچھے سے ایک سپاہی آیا اور اس نے آپ کو نیزہ مار ڈالا اور اس طرح آپ بھی شہید ہو گئی اور جناب عفیف کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور ابن زیاد نے آپ کا سر تن سے جدا کروا ڈالا۔ لے چلے ہائے لے چلے قیدی بنا کر شام کو، کس طرح سیدانیاں دیکھیں گی بلوا عام کو، بے کفن لاشیں پڑے ہیں کربلا میں جا بجا ہو کے پابندے سلاسل چل پڑا ہے قافلہ، دیکھتا غازی ہے نیزے سے جلے خیام کو، لے چلے ہائے لے چلے، ہے لٹی ہر ایک ردا ہے، بے ردائیں رو رہی، سنگ باری بھی ہے جاری، ہیں اذانیں ہو رہی، رو رہے ہیں سن کے قیدی مصطفیٰ کے نام کو، قید خانوں کا حکم تھا جب سنایا جا رہا، نام مخدومہ کا لے کر تھا بلایا جا رہا، شام والوں نے رلایا، خون ہے بیمار کو، لے چلے ہائے لے چلے قیدی بنا کر شام کو۔